زائرین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی ہماری محفل پاک 11ویں شریف کی ماہانہ نشست ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے ملک کے حالات کرونا کی وجہ سے بہت دگرگوں ہو رہے ہیں۔ کبھی اس کی ریشو کم ہو جاتی ہے اور کبھی بڑھ جاتی ہے۔ حال ہی میں ریشو چونکہ بڑھ چکی ہے، اس لیے حکومتی سطح پہ عرسوں کی اور بڑی نشستوں کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، تو اس کا اہتمام کے لیے آپ نے دیکھا کہ باہر ہمارے درویش کھڑے ہیں، آتے ہوئے آپ کو ماسک دیے جا رہے ہیں، اور آپ سے گزارش بھی کی جا رہی ہے کہ آپ جتنی دیر بیٹھیں گے ماسک پہن کے بیٹھیں گے۔ کچھ درویشوں نے تو پہن لیے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے جیب میں ڈال لیے۔ جیب میں اس لیے ڈال لیتے ہیں کہ آگے چل کے بھی کام آئیں گے، یہ اچھی بات ہے، لیکن جس مقصد کے لیے دیے گئے ہیں اس مقصد کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ سامعین کرام، آپ جہاں بھی جائیں SOPs کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی ہماری سب کی صحت کے لیے SOPs دیے گئے ہیں۔ آج کی محفل بھی الحمدللہ وقت پہ شروع ہوئی، لیکن درویشوں کا جو آنا جانا ہے اس کے لیے میں بار بار گزارش کرتا رہتا ہوں اور شاید آئندہ بھی کرتا رہوں کہ آپ وقت پہ تشریف لایا کیجئے۔ بہت کم درویش عصر کی نماز سے پہلے موجود تھے، چند گنتی کے درویش، لیکن ہم نے تو ختم شروع کر دینا ہوتا ہے، سو کر دیا۔ اور اب دیکھیں کہ 8 بجنے والے ہیں، تقریباً 8 بجنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری محفل الحمدللہ پوری ہو گئی ہے۔ یہ قوالی کا سلسلہ جو ہم نے موقوف کیا ہے، یہ محض اسی لیے کیا ہے کہ کرونے کی وجہ سے زیادہ ٹائم بھی نہ لگے اور درویش جو مل جل کے بیٹھ جاتے ہیں ان میں تھوڑا سا فاصلہ بھی رہے۔ تو انشاءاللہ اگلی محفل جو ہے 11ویں شریف کی، چونکہ اس وقت میلاد شریف بھی ہوگا، تو 12 ربیع الاول اور 11ویں شریف کی محفل ایک ہی ساتھ ہوگی، اور وہ حسب روایت وہ محفل میرے غریب خانے پہ ہوگی۔ سبھی لوگ جانتے ہیں جو آتے ہیں، بجری والے اڈے کے پہلی گلی میں زاہد منزل میرا گھر ہے، جو پہلی دفعہ تشریف لائیں گے میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ باقی ویسے تو سب دوستوں کو پتہ ہے کہ 11ویں شریف کے وہ محفل جو ربیع الاول میں آ جاتی ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے اور میرے گھر پہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز گھر کی محفل حسب روایت جس طرح وقت پہ شروع ہوتی ہے اور وقت پہ ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ العزیز اب کے بھی ہم ایسا ہی کریں گے۔ محفل ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گی اور ٹھیک 11 بجے دعائے خیر ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس محفل کے لیے بھی ہم 1 منٹ کا آگا پیچھا نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ 1-2 منٹ کی کیا بات ہوتی، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے، ہمیں دے رکھی ہے مالک نے کہ ہم نہ 1 منٹ دیر سے شروع کرتے ہیں نہ 1 منٹ پہلے شروع کرتے ہیں۔ اگر 8 بجے آپ سے کہا ہے تو 8 بجنے میں 1 یا 2 منٹ رہتے ہوں گے تو محفل شروع ہو جائے گی، اور 11 بجے کہا ہے تو 11 بجے سے 5 منٹ یا 2 منٹ یا 3 منٹ پہلے محفل الحمدللہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ میلاد کی محفل میں آپ بھرپور طریقے سے شرکت فرمانے کے لیے تشریف لائیں۔ انشاءاللہ قوالی کی محفل ہوگی حسب روایت جیسے ہوتی ہے، لنگر آخر پہ جیسے یہاں ہوتا ہے وہیں ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز وہاں ضرور مل بیٹھیں گے اور سرکار کی مدح سرائی سے انشاءاللہ اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے۔ ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ داتا صاحب کا عرس مبارک بھی آیا جاتا ہے۔ عرس مبارک اتوار، پیر، منگل کو ہے، اور ابھی تک محکمہ اوقاف کی طرف سے کوئی واضح اعلان سامنے نہیں آ رہا کہ عرس کی تقریبات کیسے ہوں گی، لیکن میرے جو اندرون خانہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز عرس کی تقریبات ہوں گی، لیکن اعلان عین 1-2 دن پہلے کیا جائے گا عرس کا،
تاکہ رش جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. لوگوں کو SOPs کا خیال رکھنا ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ داتا غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں تو یہ سمجھ کے جائیں کہ بر صغیر کے اولیاء میں سے سب سے بڑے ولی کی درسگاہ ہے، بڑی درگاہ ہے، اور تمام بر صغیر کے اولیاء جو ہیں 1000 سال پہلے سے لے کے آج تک اسی درگاہ سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور آگے اپنی روحانی نسلوں کو فیض یاب کر رہے ہیں. یہ داتا صاحب کا فیض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. ہم لاہور والے تو بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہر وقت ہمیں داتا غریب نواز کا در آستان میسر رہتا ہے. بھاٹی چوک سے گزرے جاتے ہوئے آتے ہوئے ہر وقت داتا غریب نواز کا سبز حکومت ہماری نظروں کو خیرہ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں فیض دے رہا ہوتا ہے. آپ جب بھی داتا دربار جائیں اور خاص طور پہ عرس کی تقریب میں ضرور جائیں، لیکن جب جائیں تو پورے ادب آداب سے جانا چاہیے. ہمارے اس دربار کا پیغام یہ ہے، آج کی محفل کا پیغام یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، بے ادبی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے عرس میں بہت رش ہوتا ہے داتا صاحب، اور لوگ دور دراز سے جو آتے ہیں وہ بڑی عقیدت سے آتے ہیں. لاہوریے بھی بڑی عقیدت سے جاتے ہیں، اور لاہوریوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے جہاں بھی جاتے ہیں میلہ بنا دیتے ہیں. یہ لاہور والوں کو داتا غریب نواز کی نسبت سے یہ اعزاز حاصل ہے. لیکن میں لاہوریوں سے گزارش کروں گا، ہمیں تو داتا غریب نواز کی چوکھٹ ہر وقت نصیب رہتی ہے، ہم خوش قسمت ہیں. لیکن جو دور سے آئیں گے عرس کے موقع پہ، پہلے آپ ان کو جگہ دیں گے. دربار جائیں، اگر لائن لگی ہو، باہر کے مسافر جو ہیں زائرین ہیں ان کو آپ آگے جانے دیں، ان کے بعد آپ اپنا سلام کے لیے پیش ہو جائیں. آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. دھکم پیل میں بالکل حصہ نہ لیں. اگر دھکم پیل ہو رہی تو آپ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کی باری آ جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ جو در داتا پہ جائے اس کا سلام نہیں ہوگا، سلام تو ہوتا ہے، ضرور موقع ملتا ہے. ذرا پیچھے ہو کے کھڑے ہو جائیں. یہاں کا رش تو کچھ بھی رش نہیں ہے. آپ نے جن لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا انہیں پوچھئے کہ وہاں کتنا رش ہوتا ہے. اور جب سنگے، کیا بات ہے، سنگے حجر اسود کی کہ جو گناہوں کو چوس لیتا ہے، گناہوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے اور امتیوں کو پاک کر دیتا ہے، جب اس کے پاس جاتے ہیں تو اتنا رش ہوتا ہے، اتنی دھکم پیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کوئی آدمی گر گیا تو اٹھے گا بھی نہیں اٹھے گا، اتنی دھکم پیل ہوتی ہے. تو میں نے تو وہاں بھی ایسے ہی کیا تھا کہ جب رش ہوتا تھا دھکم پیل تو میں ادب سے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا، دور سے استلام کر لیتا تھا، قریب جانے کی بجائے کہ میں دھکا ماروں کسی کو، کوئی مجھے دھکا مارے. آئے ہم کس لیے ہیں یہاں؟ دھکے مارنے کے لیے نہیں آئے، بے ادبی کرنے کے لیے نہیں، ادب سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو در داتا پہ ہم جاتے ہیں تو ادب سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، مرادیں حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. جب در داتا پہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ دور دراز سے مسافر آئے ہوئے ہیں، داتا غریب نواز کی محبت میں سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو دھکا مار دیں، اگر دور ہٹا دیں، اگر آپ گستاخی کریں تو کیا داتا صاحب خوش ہو جائیں گے آپ پر؟ ذرا سوچ لیجئے نا، داتا صاحب کیسے خوش ہوں گے کہ اگر ہم ان کے مہمانوں کی عزت کریں گے، ان کے مہمانوں کے سامنے ہم ادب سے پیش آئیں گے، ان کو موقع عطا کریں گے، موقع فراہم کریں گے، تو پھر داتا صاحب بھی ہم پہ خوش ہوں گے. آپ کو بھی سلام کا موقع ضرور مل جائے گا. لنگر وہاں بٹ رہا ہوتا ہے تو دیکھیں لنگر لینے والے کیا حال کرتے ہیں. خدا را ایسا نہ سوچئے، لنگر آپ کو جو آپ کے نصیب کا وہ مل جائے گا. یہاں بھی تو آپ بیٹھ کے لنگر کرتے ہیں نا، بیٹھ کے کرتے ہیں نا. بڑے عرس پہ بھی، 11ویں شریف پہ بھی کوئی دھکم پیل ہوتی ہے، کوئی چھینا جھپٹی ہوتی ہے اور سب کو ملتا ہے نا. اسی طرح داتا غریب نواز کے آستان میں بھی سب کو ملتا ہے، کوئی خالی نہیں جاتا ہے. کوئی آگے بڑھ کر لے لے، کوئی پیچھے بیٹھ کے لے لے، مل جاتا ہے، سب کو مل جاتا ہے. جو آپ کی قسمت کا آپ کو ملے گا. بزرگوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جب بھی آپ جائیں، کسی بھی دربار پہ جائیں، وہاں ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں. جو پہلے آپ سے درویش وہاں پہنچ چکے ہیں ان کا ادب کریں، ان کو پہلے اندر حاضری کا موقع دیں، اس کے بعد آپ حاضر ہو جائیں. آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ فائدہ آپ لے کے وہاں سے واپس آئیں گے.
ہم جاتے تو خالی جھولی لے کر ہیں، اور آس پہ اس پہ جاتے ہیں کہ جب ہم واپس آئیں گے ہماری جھولی داتا کے کرم سے بری ہوگی، یہ آس لے کے جاتے ہیں نا۔ تو پھر داتا کے ماننے والے جو دور دراز سے آتے ہیں ان کا ادب بہت ضروری ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے ان کو آپ لنگر پیش کریں، ان کو چائے پیش کریں، ان کو بیٹھنے کی جگہ دے دیں، ان کو پانی پلائیں، یہ بھی آپ کی طرف سے داتا غریب نواز کے مہمانوں کی خدمت جو ہوگی وہ قبول ہو جائے گی، اور آپ کے لیے باعث رحمت اور باعث شفاعت اور باعث برکت بھی بن جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ بس میں نے یہی گزارش کرنی تھی، اس کے لیے آپ ذہنی طور پہ داتا غریب نواز کی بارگاہ میں تیار ہو کے جائیے۔ وضو گھر سے کر کے جائیں گے آپ، وہاں جا کے وضو کی جگہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا چونکہ عرس کا رش بھی ہوگا، اور ویسے بھی بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ جب تک انسان وضو میں رہتا ہے اللہ کی رحمت شامل حال رہتی، ساتھ ساتھ رہتی ہے، اس کے قدم قدم پہ اس کے رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہی ثواب جو اللہ کی طرف سے آپ کو مل جائے وہ داتا غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ جوڑ کے ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیں، آپ کو دگنا ثواب بھی مل جائے گا اور اجر بھی اس کا دگنا مل جائے گا۔ تو آج کی محفل الحمدللہ 8 بجے پوری ہو گئی۔ دعا کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اول آخر درود پاک ایک بار الحمد شریف اور ایک بار الحمد شریف کے بعد 3 بار کل شریف پڑھ لیجئے۔ یہ آپ اتنا پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قرآن مجید کا ثواب آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ وہی ثواب جو آپ اپنی طرف سے بابا جی کی بارگاہ میں جب آپ آئے ہیں سلام کے لیے 11ویں شریف میں حاضری کے لیے، تو وہ ایک قرآن مجید کا ثواب آپ جب ارسال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بزرگوں کی طرف سے قبولیت بھی ہوگی اور آپ پر رحمت کی نظر بھی ہوگی۔ یہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ یہ پڑھنا ضروری ہے کہ ہمارے سلسلے کے کچھ درویش پچھلے دنوں دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ایک تو ہمارے ریاض دیو کلاں سے آتے ہیں ہمارے درویش نوجوان ہیں، ان کی والدہ محترمہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ اسی طرح اس آبادی سے ہمارے سلسلے سے وابستہ ایک درویش مہر جاوید صاحب وہ فوت ہو گئے ہیں، بھائی نذیر صاحب کے داماد تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ کریم کی رحمت کرے، ان کے لیے بھی ہم نے ایصال ثواب کرنا ہے۔ اور منیر ہمارے جو ہم ان کو منیر سپاہی کہتے ہیں، ہمارے درویش ہیں، ان کے ماموں اور ان کے چچا دونوں فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حاجی عبدالرزاق صاحب ہمارے درویش بیمار ہیں، ان کی صحتیابی کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور ہمارے ایک اور درویش ہیں، ان کے ماموں محمد